وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق جب تم حج کے احکام اور افعال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسا تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم کو دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا، اس کے بعد آیت نمبر 201 202 ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور حج کے بارے میں کچھ احکامات بھی اشارتاً ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، مسلسل جو ہے حج کے احکام اور حج کے افعال ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حج کے اندر اصل جو دن ہوتے ہیں وہ 5 ہی دن ہوتے ہیں، جو حج کے دن ہوتے ہیں، جس میں سارے حاجی ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک جگہ پر ہوتے ہیں، اس میں کوئی الگ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ وہ 5 دن ہوتے ہیں۔ وہ 5 دن یہ ہے 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ یہ 5 دن حج کے ایام ہیں، حج کے دن ہیں، جس میں اصل کام کرنا ہے حج کرنے والے کو۔ 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حاجی نکلتا ہے مکہ المکرمہ سے اور مینا میں پہنچتا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کا پورا دن مینا میں گزارتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ عرفات کا جو دن ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ یہ 5 دنوں کے اندر سب سے اہم دن یہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص عرفہ میں نہ ٹھہرے، عرفہ کے میدان میں نہ ٹھہرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ دوسرے سال اس کو اس حج کی قضا کرنی ہوگی اور قربانی واجب ہوگی الگ۔ تو دوسرا دن جو 9ویں ذی الحجہ کا ہے، تو حاجی مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے یہاں ٹھہرنا، عرفہ کے میدان کے اندر جو ٹھہرنے کا وقت ہے وہ زوال سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک کا ہے۔ اس جو ہے ایام کے اندر، اس وقت کے اندر کوئی عرفہ کے دن میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر گیا تو وہ اس کا فرض پورا ہو جائے گا، لیکن اس ایام سے، اس دن سے اور اس وقت سے آگے پیچھے ہو گیا تو اس کا وہ دن نہیں کہلائے گا اور اس کو دوسرے سال وہ حج پھر سے کرنا پڑے گا۔ تو 9ویں ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ حاجی وہاں پر ٹھہرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ساری عبادتیں جو ہو سکتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو شام کو جیسے ہی سورج ڈوبا، سورج ڈوبنے کے بعد حاجی پھر روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے۔ مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے مزدلفہ میں۔
اور مزدلفہ میں بھی سارے حاجی ٹھہرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا معذور قسم کا اگر انسان ہو تو اس کے لیے ٹھہرنا واجب نہیں ہے، لیکن جو معذور نہ ہو، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، اس کے لیے ٹھہرنا واجب ہے۔ پھر رات وہاں قیام کیا اور 10ویں ذی الحجہ صبح کے وقت میں اول وقت میں نماز پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے سارے حاجی پھر مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور مینا میں جیسے ہی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنا، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد جس پر قربانی واجب ہے، جو یہاں سے جاتے ہیں یا دوسرے علاقے سے آتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کا حلق کرواتے ہیں، یعنی بال اترواتے ہیں، کٹواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہا دھو کر ان کے اوپر سے احرام اتر جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ابھی ان کا حج پورا نہیں ہوا، ابھی اعمال پورے نہیں ہوئے، ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہو گئی، لیکن بیوی ابھی تک حلال نہیں ہوئی، بیوی ابھی تک حلال نہیں ہوئی۔ اب 10ویں ذی الحجہ کے دن ہی وہ جاتے ہیں مکہ المکرمہ کعبے کے اندر، اور وہاں پر جا کر کرتے ہیں طواف زیارت، اور یہ طواف زیارت بھی ہو بہو عرفہ کے دن میں ٹھہرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی کا طواف زیارت چھوٹ گیا تو یہ بھی فرض ہے، تو یہ طواف زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد واپس یہ مینا میں آتے ہیں۔ اب جو ہے بیوی حلال ہو گئی، طواف زیارت بھی ختم ہو گیا، اب آپ بھی مکمل طور پر ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ حاجی پھر واپس آتے ہیں مینا کے اندر۔ مینا کے اندر 2 دن ٹھہرتے ہیں، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، 2 دن آخری ہوتے ہیں۔ اب ان 2 دنوں کے اندر ان کو ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک اور بھی ابھی ان کے لیے ایک چیز باقی ہے، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد، یعنی سورج جب بالکل آسمان کے بیچ میں آ جاتا ہے، ڈھلنے کے بعد تینوں شیطانوں کی کنکری مارنا، اور جو ہے 7 کنکریاں مارنا تینوں شیطانوں کو واجب ہے۔ 11ویں ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد، 12ویں ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد۔ تو یہ عمل ان کے لیے مینا کے اندر واجب عمل ہے، اگر نہیں کرے گا تو دم واجب ہوگا، قربانی آئے گی اس کے اوپر، ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو رمی نہیں کر سکتا، یعنی شیطان کو کنکری کسی وجہ سے نہیں مار سکتا ہے، تو وہ 13 ذی الحجہ کی زوال سے پہلے تک کنکری مار لے۔ تو یہ حاجی کا یہ 5 دن جو ہے مکمل طور پر ادا ہو گئے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، کہ جب تم حج کے افعال پورے کر لو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تمہارے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرو۔ اب یہ آیت اللہ رب العزت نے اس لیے نازل فرمائی کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب حج کے اعمال پورے ہو جاتے تھے تو مینا میں لوگ جمع ہو کر، سارے لوگ جمع ہو کر یہ کرتے تھے کہ اپنے باپ داداؤں کی جو بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہے، کسی بھی اعتبار سے دی ہیں، ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ یوں سمجھو کہ مشاعرے رکھتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی شاعری کہتے تھے، ایک شاعری اس نے کہی، ایک شاعری اس نے کہی، اور شاعری کے اندر، اشعار کے اندر اپنے باپ داداؤں کے جو کام کیے ہوتے ہیں، عجوبے کیے ہوتے ہیں، ان کو فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا۔ پھر وہ کھڑا ہوتا تھا، اشعار بیان کرتا تھا، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا۔ یعنی حج کے ایام میں گویا اللہ کا ذکر چھوڑ کے اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ چیزیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتارا کہ جب تم حج کے کام پورے کر چکو، افعال پورے کر چکو، تو اللہ کا ذکر کرو۔ کذکرکم آباءکم، جیسے تم باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اللہ کا ذکر تو اس سے زیادہ کرو۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے زمانیہ جاہلیت کی جو پہلے سے چیز چل رہی تھی، اللہ نے اس کو ختم کر دیا
کہ اپنے باپ داداؤں کے فخریہ جو چیزیں ہیں اس کو بیان مت کرو، بلکہ تمہارے باپ دادا کا کام یہ کہ اس نے تم کو بڑا کیا ہے، بلکہ اصل تو خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا بھی کیا اور جو تم کو پالتا بھی ہے۔ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس آیت کے اندر چلو ابھی تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، اشعار کی مجلسیں نہیں لگتی ہے، لیکن اس آیت کے اندر حج کرنے والوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ فضول باتوں کے اندر لگنے کے بجائے، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے، ہوٹلوں میں کھانے کے بجائے اللہ کو یاد کرنے میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ قیمتی وقت ہے، بہت مقدس جگہ ہوتی ہے، بہت پاک جگہ ہوتی ہے۔ ایسی پاک جگہ میں آدمی فضول باتوں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیں تو کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ تو اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، بھئی مانگنے کا دین ہے، اللہ سے مانگو۔ اب آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا تھا یہاں پر مانگنے والوں کی 3 کیٹیگری بلکہ 2 کیٹیگری بیان کیے۔ ایک مانگنے والے وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ بڑا سا گھر مل جاوے، اچھی گاڑی مل جاوے، یہ مل جاوے، فلاں مل جاوے، یہ مل جاوے، فلاں مل جاوے۔ تو ایسے لوگ ایک قسم کے یہ ہیں، اور دوسرے لوگوں کی کیٹیگری جو آگے والی آیت کے اندر اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، دونوں چیزیں مانگتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے تھے، بھئی اتنی مقدس جگہ پر تم بیٹھے ہو، مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، ایسی مقدس جگہ پر صرف اللہ سے دنیا مانگنا، صرف اللہ سے دنیا کا ہی سوال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو آخرت پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ سبق دے رہے ہیں کہ صرف اللہ سے دنیا نہ مانگو، اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو۔ اور یہ عجیب چیز ہے کہ جس کے اندر دنیا کی، حالانکہ ہے اچھا عمل، مانگتا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے مانگتا ہے، کسی اور سے سوال نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو صرف اللہ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، دین کا، خود اللہ رب العزت کی ذات ان کو مل جاوے، آخرت اچھی بن جاوے، اس کا سوال نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دنیا نہیں، ہمارا مقصد تو آخرت ہے، ہمارا گول کیا ہے؟ آخرت۔ تو زیادہ آخرت مانگنی چاہیے اور کم دنیا مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے جو صرف اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ دنیا ہی دے دے، یہ بنا دے، وہ بنا دے، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں، دوسری کیٹیگری والے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ پھر تیسری دعا کرتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے یہ دعا جو ہمیں مانگنی چاہیے۔ اور جو بیان فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی عطا فرما، بھلائی سے کیا مراد ہے؟ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ بھلائی سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جس سے آدمی کی اپنی زندگی سکون میں آ جاوے۔ سب سے بڑی چیز آدمی کی اپنی صحت، آدمی کی اچھی صحت مل جاوے، اس کی ایمان کی حفاظت ہو، اس کے اعمال کی حفاظت ہو، اسی طریقے سے دنیا میں رہ کر اس کے اعمال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کی طرف بڑھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں آ جاوے اور دین پر چلنا اس کو نصیب ہو جاوے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو حلال روزی مل جائے۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ اور آخرت کی بھلائی، اللہ جنت میں داخل کر لے، جہنم سے بچا لے، اللہ رب العزت جو ہے آسان حساب لے لے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جاوے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاوے، جہنم سے بچا لیا جاوے، یہ آخرت کی بھلائی۔ تو اللہ رب العزت سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور تیسری دعا فرمائی کہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت بھی فرما۔
گویا جو ہے مطلب یہ ہوا ان دونوں آیتوں کا کہ اللہ رب العزت سے ضرور مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت دینے والی ذات ہے. آج ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو دنیا کا سوال کرتے ہیں، آخرت کا سوال نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ سے یہ نہیں مانگتے کہ اللہ تو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، دین اسلام کی محبت نصیب فرما، اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع عطا فرما، یہ عطا فرما، فلاں عطا فرما. دین کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مانگنی چاہیے، جو آدمی کے پاس نہیں ہے. ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو یہ مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تیرا ڈر مجھے نصیب کر دے، تو مجھے گناہوں سے بچا لے. شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے، غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے، تو اللہ سے بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ شیطان کے چالوں سے تو میری حفاظت فرما، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے حفاظت فرما. ہماری عادتیں غلط ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اللہ سے بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. اور اللہ سے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ حلال اور عافیت والی روزی عطا فرما. حلال اور عافیت والی. حلال اس کو کہتے ہیں جس میں حرام نہ ہو، دھوکے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ کسی کے پاس سے نہ لی گئی ہو. اور عافیت والی ایسی کہ میں تیرے حکم اور نبی کے طریقے پر عمل کر سکوں. یہ عافیت والی روزی. عافیت والی روزی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو رہا ہو، نبی کے طریقے پر بھی عمل ہو رہا ہو، اور دنیا میرے پاس آ رہی ہو حلال طریقے سے اور عافیت کے ساتھ، جس میں پریشانی نہ ہو. ورنہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر حلال روزی کما رہے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اللہ کے احکام، نبی کے طریقے، کوئی پاس و لحاظ نہیں، کوئی خیال نہیں. حالانکہ حلال روزی ہے لیکن ساری چیزیں چھوڑ رہی ہے ان سے. تو اللہ سے حلال روزی مانگنا ہے اور عافیت والی روزی مانگنا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی لوگ ہیں، یعنی جو دنیا سے اللہ رب العزت سے آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے ان کو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا. پورا پورا اجر ان کو دے دیا جائے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں. یعنی جلد حساب ہوگا تو آدمی کو جو ہے اعمال کے اندر بھی جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کب آ جائے. اور اللہ رب العزت جو ہے جلد حساب لینے کے اندر کے حساب میں دیر نہیں ہوگی، جلدی جلدی جو ہے سب کا حساب ہوگا. تو اعمال کے اندر بھی ہم کو جلدی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے.